अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक बार फिर खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोक दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब दोनों ममालिक की फोर्सेस एक दूसरे पर हमलों के लिए तैयार थी, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर हमलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया। जी हाँ, अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी की दरख्वास्त कबूल करने पर पूरे पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद की है कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामाजील इंजाम देने में कामयाब हो जाएगी। अगर इस सारी सूरत हाल को हम समअप करें तो कहा जा सकता है कि अगर ये बुरी खबर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात फ़िलहाल कामयाब नहीं हुए, तो अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल जंग भी नहीं हो रही। और इससे अच्छी खबर ये है कि इस बार भी इस जंगबंदी का क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। इसी अच्छी खबर के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल समर बिलोर साहिबा, जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहतिशाम अली साहब हमारा साथ देंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शो का आगाज़ कर लेते हैं। समर बिलोर साहिबा, सम गुड न्यूज़ कमिंग, सम बैड न्यूज़ इज़ कमिंग। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई में कहा, द गुड न्यूज़ इज़ दैट द क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, और जंग जो है वो अब नहीं हो रही। वो अलग बात है कि बहुत से लोग ये कहेंगे, जो कि शायद पाकिस्तान के इतने खैर खा ना हो, कि जी जंग तो बंद हुई नहीं, जंग का खात्मा तो हुआ नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद पीस टॉक से लेकर के जंग जो अभी मुअत्तल हुई है, उस सब का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। एम आई राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, आप बिल्कुल ठीक हैं। और अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो देयर इज़ नो बैड न्यूज़। यस। ये जंग पाकिस्तान की स्टार्ट की हुई जंग नहीं थी। ये हमारी फ़िज़ाई हदूद किसी ने नहीं पामाल की है। ये हमारे नेबरिंग मुल्क में एक जंग हो रही है। और अगर रिसेंटली हालिया एक वॉशिंगटन टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, तो हाँ। उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से ग़ज़बुल हक़ को कैरी आउट किया है, मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, अवॉइडिंग मैस सिविलियन कैजुअलिटीज, टारगेटेड हिट्स, हाँ। उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी रखे हैं, उसके साथ साथ निगोशिएटिंग टेबल पे भी बैठा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको कंपेयर किया गया है हाँ। इस ब्रूट फोर्स के साथ। देखिए, राइट। हम एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। हम्म। ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हमारे लीडरशिप है, बी इट सिविल और मिलिट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग एज़ अ टीम। हमारी लीडरशिप की बात, हमारी लीडरशिप की गारंटी आजकल दुनिया में मोस्ट वांटेड गारंटी है। हम्म। जिस चीज़ की ज़िम्मेवारी वो उठाते हैं या जिस बात पे वो अपना स्टैम्प रखते हैं, तो उस बात को आगे लेके चला जाता है। तो देखिए, ये कितनी बड़ी एक हमारे लिए ना सिर्फ इमेज बिल्डिंग, लेकिन इसके पीछे कितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई होंगी, कितनी काविशें हुई होंगी, कितना ट्रस्ट डिफिसिट जो एक ज़माने में था पाकिस्तान में और बाकी दीगर दुनिया में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कवर करके उसको एक सरप्लस चीज़ में लेके हाँ। गए हैं। अगर वो सऊदी अरेबिया है तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, गल्फ ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने तो कल ट्वीट करके, मतलब, और एक दफा नहीं, व्हाइट हाउस ने बार बार अंदिया दिया है कि हमारा एक ही नेगोशिएटर है, वो है पाकिस्तान। और इसी तरीके से ईरान हर फोरम पे पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, उनके साथ बार बार वो बैठ भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब भी वहां पे गए हैं। हम्म। सो आई थिंक कि हमारे लिए तो इसमें कोई वो नहीं है। हम अपनी जो हमारा इसमें रोल है, हाँ। 183 countries, 183 economies of the world are affected by this राइट। crisis. और 183 कंट्रीज में लीडिंग रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है। हम्म। ये क्राइसिस सिर्फ हमारे मुल्क हाँ तो नहीं है, हम्म। पेट्रोल का या फ्यूल का या एनर्जी का, 183 कंट्रीज में है। तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है हाँ। कि हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो इस तरीके से सारे मामलात को हल करिए कि सारी दुनिया की नजरें उन पे हैं। और हम दुआ गो हैं कि बेस्ट पॉसिबल नतीजा आए, ऐसा नतीजा आए जिससे खित्ते में अमन भी आए और खुशहाली भी आए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। एहतिशाम साहब, इसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए अगर मैं सिचुएशन को वन लाइनर सम अप करूं तो वो यही है कि अगर डील नहीं हो रही तो जंग भी तो नहीं हो रही ना, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह है कि जिस तरह आपने बात की कि अगर अम, डील नहीं हुई, जंग बंदी हुई है, तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। ईरान हमारा मुस्लिम भाई है और इनके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए जिस लेवल पे भी हो उनके साथ, या जो मतलब है कि आपने देख लिया किस तरीके से उनकी सॉवरेनिटी को जो है ना वो चैलेंज किया गया। फिर पाकिस्तान ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसको हम बिल्कुल सर, पाकिस्तान की एक पोजीशन है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आप देख लें तो पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते खित्ते में वाक़या है, एक ऐसी पोजीशन पे है कि ये रोल प्ले कर सकता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया। हालांकि आप अपने नाइबर को देखें, नाइबर कंट्रीज जो हमारी है, जो जी, नेबरिंग कंट्रीज जी। ग्रेटर इंडिया या ग्रेटर भारत की ख्वाबें देखता था, वो अभी किस लेवल पे चले गए हैं। हुँ, लेकिन हमारे कुछ जो मैं आपकी विसासत से ये कहना कि अमेरिका और ईरान बैठ सकते हैं, वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो हमारे मुल्क की जो इंटरनल सिचुएशन है उस पे भी हमें नजर रखनी चाहिए कि हुँ, इस मुल्क में भी आईन और कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए जो जो चैलेंजेस है उनके साथ, मतलब है कि उसको अच्छे तरीके से निपटना चाहिए। तो हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान वजूद में आया है लीड करने के लिए। पाकिस्तान लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। वो टाइम दूर नहीं है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क, एक अजीम मुमलिकत बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हुँ। एब्सोल्युटली। बैरिस्टर साहब, ताज़ा ताज़ा खबर है और ये अमरीकी सदर साहब हमें खबर दे रहे हैं, और अमरीकी सदर साहब ये खबर दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि इस जुमे तक मुज़ाकरात हो सकते हैं और कोई अच्छी खबर आ सकती है। और किन-किन ममालिक को आपको लगता है कि इसमें शामिल होना चाहिए ताकि द पीस शुड प्रिवेल इन द खित्ता? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ममालिक जिन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए बड़ी हद तक इन्वॉल्व है। अगर चाइना सामने नहीं आ रहा लेकिन उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। और जी, अगर दूसरे जो हमारे ममालिक हैं, टर्की है, तुर्की है, वो कर रहा है, इजिप्ट है, सऊदीया पूरा इस पीस प्रोसेस को या नेगोशिएशन की जितने भी है उसे सपोर्ट कर रहा है, तो सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं। इवन यूरोपियन जितने कंट्रीज हैं वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद योर सिग्नल्स बैरिस्टर साहब, इनको ज़रा दोबारा से हम रिकनेक्ट करते हैं। समर बिलोर साहिबा, क्योंकि आपका ताल्लुक, वैसे तो आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो क्यों ना इस मुद्दे को आप ही से शुरू कर लिया जाए। खेल के मैदान सियासत की नज़र हो रहे हैं, मतलब कि आज पेशावर क्रिकेट स्टेडियम आबाद तो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के लिए या किसी और स्पोर्ट के लिए नहीं, बल्कि सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास क्रिकेट के मैदान में सच गया। अब ये पीटीआई वाले जो हैं, ये क्रिकेट से, अंपायर की उंगलियों से, इन सब से बाहर क्यों नहीं आते हैं? मतलब कि इनका क्या ऑब्सेशन है? देखिए, बीनिश, आज तो पेशावर में एक हम्म, सर्कस ही लगा। ओ, आज मतलब हम तो 2-3 दिनों से कह रहे हैं, और जो बेशतर ऑपोज़िशन है एंड स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, और जो कंबाइंड ऑपोज़िशन की बहुत सारी पार्टीज़ इंक्लूडिंग जेयूआईएफ, अवामी नेशनल पार्टी, हम्म, उन्होंने इस जो एक ये बेहुदा किस्म की एक आज की एक्टिविटी थी, इसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। आप हम्म, मुझे बताएँ कि पहले 2000 पुलिस वाले सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात करके, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करके सारा असेंबली से सामान निकाला गया, एयर कूलर्स लगाए गए, वहां पे जी, बिग स्क्रीन्स लगाई गई, फ्लोरल अरेंजमेंट्स की गई, केटरिंग की गई। किस लिए? कि हमने असेंबली का इजलास पब्लिक को दिखाना है, तो असेंबली का इजलास तो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है असेंबली की हाँ, वेबसाइट से। हर हम्म, बंदा जो मुल्क की या सूबे की सियासत पर नजर रखता है, वो एनी टाइम उसको एक्सेस करके लाइव सारी प्रोसीडिंग्स देख सकता है। अब फिर अगर आप देखें, जो आज जो हुल्लड़बाजी हुई है, स्टैंड सारे खाली थे, स्टेडियम सारे खाली थे। स्पीकर साहब जो ये सारा जो ड्रामा रचा रहे हैं, उसके मुझे डायरेक्टर लगते हैं। स्पीकर साहब ने कल अपने लिए एक पूरी फहरिस्त शाया कर दी है। पता नहीं उनको इस सब कुछ में टाइम कैसे मिला अपने लिए। आफ्टर रिटायरमेंट एक ड्राइवर, एक बैटमैन, एक क्लास 4, एक पीएस, बी ग्रेड सिक्योरिटी, एक कुक,
انہوں نے پورے گھر کے سٹاف کی اپنے لیے پروویژن دے دی ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے، یہ فیلڈ میں نکل کے پشاور کے لوگوں کو ٹریفک جیم کرا کے، پشاور کا ٹریفک چوک کرا کے، اور پھر انہوں نے عوام کو چھوڑا بھی نہیں. اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں تو اسٹیڈیمز کی ساری سیٹیں خالی ہیں. تو اگر خالی تھی تو اس سارے ایکسرسائز کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں افسوس کی بات ہے، جب اقتدار ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں میں جائے گا تو پھر اس قسم کی باتیں ہوں گی. ہر روز اپنے سوشل میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے ایک نئی ٹرک چاہیے. کام تو کرنا نہیں ہے، کام آتا نہیں ہے، کام انہوں نے کرنا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا وہاں پہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے، وہ کافی بھاری مقدار میں ہے. دے شوڈ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن. ان کو چاہیے کہ اس طریقے کی چیزوں سے باز آئیں. میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہم سالسی کرا رہے ہیں تو انٹرنل پالیٹکس میں بھی ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ہماری پرائیورٹی سیدھی رکھنی چاہیے. بالکل. پاکستان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ ہمارا ذاتی کوئی فائدہ، نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ پہلے ذرا وہ اپنی لائنیں سیدھی کریں. جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ حملے آتھرائز کیے، ان کی لیڈرشپ جو آج تک مراد سعید کی طرح لوگ جو چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری شہداء کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کیے، چاغی کا مجسمہ جلایا، تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے ایکسپیل کیا ہے. جن لوگوں نے نعرہ لگایا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان لوگوں کو تو انہوں نے لا کے ٹکٹس دے کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا. تو یہ بھی تھوڑی سی اپنی لائنیں سیدھی کریں. خان صاحب کی بہنوں کی جو باتیں ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں. اور ہاں، سنجیدہ طریقے سے آئیں، بیٹھیں، کمیونیکیشن کریں. تو ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. ایبسولوٹلی. یہ جو باتیں کی ہیں میں اس کا جواب بالکل لوں گی پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن میں چاہوں گی کہ بیرسٹر صاحب اپنی پچھلی بات بھی مکمل کر لیں، لیکن اس بات کے اوپر ضرور کامنٹ کریں. بیرسٹر صاحب، کرکٹ اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 لاکھ روپے اضافی. اور 20 لاکھ روپے اضافی اس لیے بہت بڑی رقم اور فگر ہے کیونکہ جس طرح رائٹلی سیڈ بائی سمر بلوچ صاحبہ، لائیو دکھانا تھا، پریزنٹیبل ماحول کرنا تھا، وہ سب تو آلریڈی کے پی کے اسمبلی میں موجود تھا. تو سب کرنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ بیرسٹر صاحب. جی پہلے تو میں جو بات کمپلیٹ کر لوں. یہ جو ایران اور ضرور جی. یو ایس کی مذاکرات ہیں، یہ 47 سال کے بعد ہو رہے ہیں، انقلاب ایران کے بعد. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. جب بڑے بڑے ملک خاموش ہوئے، ہم نے یہ ڈپلومیسی کا آغاز کیا اور پہلی دفعہ یہ بیٹھے بھی اور بہت حد تک آگے بڑھے بھی ہیں. اچھا، یہ جو پیس پروسیس ہے، اسے پروسیس نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ساری چیزیں طے ہو جائیں. ایک نصف صدی کے اختلافات ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، پوری ایک دونوں کی ہاسٹیلٹی کی ایک تاریخ ہے. اسے کرتے ہوئے سب سے بڑی بات جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی، سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کی، یہ جو سنسیئرٹی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں اسٹیٹسمین شپ ہے کہ انہوں نے تمام ممالک کو اکٹھا کیا ہے، انہیں منوایا ہے اپنا آپ اور بیٹھے ہیں. اس کے باوجود کہ ہم شاید دنیا میں معاشی طور پہ اس طرح نہیں تھے، لیکن پاکستان نے اپنے ایک مقام کو دوبارہ سے دنیا کے آگے منوایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میں کوئی ناکامی نہیں سمجھتا. ہفتہ آگے ہونا یا 10 دن یا 15 دن یا مہینہ بھی اگر کسی ایگریمنٹ تک نہیں پہنچتے ہیں، اگر یہ پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں سائڈ سیریس ہیں اور اس پہ ریزرویشنز ہیں، وہ بھی ہوتی جائیں گی کیونکہ پاکستان کی طرف سے سنسیئرٹی موجود ہے. اور اگر جو میڈیشن کر رہا ہے، سالسی کر رہا ہے، وہ اگر نیک نیتی اور اخلاص پہ ہو تو پھر انشاءاللہ ضرور سے کامیابی ملے گی. اور اس کی ٹھیک ہے. کامیابی ضروری ہے ملکی انٹرنیشنل پیس کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اب آتے ہیں، دیکھیے پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں، ان سے میں توقع نہیں کرتا بہت سارے سیریس باتوں سے. یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ سٹیڈیم میں جائیں یا چوراہوں میں جائیں، یہ مجمع کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اچھا. نہ یہ کوئی اپنے ضمیر کے لیے سیاست کر رہے ہیں، نہ ملک کے لیے کرتے ہیں، نہ ملکی وقار کے لیے کرتے ہیں. ہر وقت ان کا ایک ہی ہے کہ کس طرح کوئی تماشا لگے. کیونکہ میں تو اب ان سے نہ تو میں پریشان ہوتا ہوں اور نہ ہی مجھے اب ان سے ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے ایسے کیوں کر رہے ہیں. ان کا خمیر ہے، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے.
بات آپ کریں گے ایران اور امریکہ کی مذاکرات کی، یہ فوراً جھٹ میں خود انٹر ہو جائیں گے. اچھا کوئی اچھا ہو رہا ہوگا تو پاکستان کی تعریف نہیں کریں گے. اب جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اگر تو یہ اسٹیڈیم لگائے نا، وہاں پہ کھلی کچہریاں لگائے چیف جی منسٹر صاحب، اور وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کریں، وہاں پہ تالیاں بجوائیں لوگوں کو بلا کے کہ آپ نے صحت کا کمال کر دیا ہے، وہاں پہ نظام لے آئے ہیں کے پی کے اندر. ایجوکیشن سسٹم کمال ہو گیا پچھلے 15 سال کے اندر، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر زبردست ہو گیا ہے، وہاں کا کسان بڑا خوش ہو گیا ہے، وہاں کا مزدور بڑا خوش ہو گیا ہے، وہاں پہ سرکاری ملازم بڑا خوش ہو گیا ہے، وہاں پہ ترقیاتی کام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اور اسٹیڈیم سارے سجا لیں اگر ہیں تو. لیکن میرے بھائی اگر یہ تماشا لگانا ہے، اگر صرف ہر وقت مچھلی منڈی ایوان کو بھی بنانا ہے اور باقی بھی ڈرامے لگانے ہیں، تو پھر یہ کرتے رہیں گے. جہاں پہ کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ میں عشق عمران میں گم ہوں، تو ایسے ہی ہوگا. یہ عاشق لوگ ہیں جی، یہ ایسی حرکتیں کریں گے. جی پتہ نہیں آپ کی آواز کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ عاشق لوگ ہیں، اسی قسم کی حرکتیں کریں گے. اب ذرا وقت آ گیا پاکستان تحریک انصاف کو سنا جائے. کیا حاصل ہوا سر اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کر کے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر ہوتے اور یہی کام کوئی اور جماعت کر رہی ہوتی تو اپنے مخصوص انداز میں، وہ جو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے جس کے آپ سب لوگ بڑے فین ہیں، وہ ضرور پوچھتے کہ قوم کے ٹیکس کے پیسے کرکٹ سٹیڈیم اسمبلی پر اڑائے جا رہے ہیں، کیا یہ پیسہ آپ کے باپ کا ہے؟ وہ یہی کہتے. تو یہ کس کا پیسہ ہے اور کیوں اڑایا گیا؟ اس طرح ہے نا، ایک تو میری بہن نے اور بیرسٹر صاحب نے بات کی، تو میں تھوڑا سا میں نے پہلے بھی بینش آپ کے پروگرام میں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ویژن یہ ہے. باقی جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ تنقید کرتے رہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ گراؤنڈ میں یہ جو سپورٹس کمپلیکس تھا اس میں ہم نے یہ کیوں اجلاس منعقد کیا. ایک تو آپ کے نالج میں ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے ماشاءاللہ، ان کے تو سارے چیزیں، یہ تو اقتداروں میں رہے ہیں اور کافی اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا. لیکن ہم 43% لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ٹھیک ہے، جو اسمبلی کے سیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے باقی بندے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اسپیشلی وی آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. ہمارے ملک میں غربت اتنی ہے. ہم نے یہ اجلاس اس لیے ادھر منعقد کیا کہ تاکہ لوگ آ سکے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے لوگوں کو، پھر بھی کیونکہ ہمارا وہ جو اسمبلی ہال ہے وہ چھوٹا ہے، ادھر آپ لوگوں کو کھلے عام دعوت نہیں دے سکتے کہ آ جائے، کیونکہ سپیس اتنی نہیں ہے. یہ ہم نے اس لیے منعقد کیا تاکہ لوگ آ کے پروسیڈنگز دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے وہ آپ کا مقدمہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے سامنے رکھتا ہے، آپ کی جو آپ کی ڈیمانڈز، لوگوں کی ڈیمانڈز کس طریقے سے اسمبلی میں وہ پیش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی ترجمانی کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا. اور دوسری بات، انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے، ہم سارے کے پی میں ابھی آج ہماری اس پہ میٹنگ بھی ہوئی کہ ہم نارتھ میں بھی کریں گے، ہم ساؤتھ میں بھی اپنی اسمبلی لگائیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آ کے دیکھ لے اپنے نمائندوں کو کہ ان کے پاس کیا ویژن ہے، یہ کس ویژن کے تحت آئے ہوئے ہیں. ہم نے یہ اس لیے ادھر کیا ہوا ہے، ان کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے. آپ کے پی اسمبلی میں ان کے جو ہمارے اپوزیشن کے ان کے بینچز کو دیکھے، قسم سے میں نے ان کو چیلنج کیا تھا جب ہم اے ڈی پی بنوا رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے سجیشن دے، اگر اس اے ڈی پی میں یہ اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہم بنا رہے ہیں، اچھا سنیں، اس میں میری اگر بات کوئی سنیں. آپ نے غلطی کہا ہے، کہ آپ نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں. مجھے سنیں. اچھا چلے بول لیں، میں نے نے سن لیا. اپوزیشن کو چیلنج کیا تھا بولیے جی، کہ بولیے. مجھے آپ اس میں کوئی ایسی سجیشن دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ان کے پاس سجیشن ہی نہیں تھا. یہ بیرسٹر صاحب نے بات کی، مجھے یقین نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب بٹو صاحب کے ساتھ تھا، ادروائز وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا. ان کے پیپلز پارٹی پہ جو گزری ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. بیرسٹر صاحب کی منہ سے اس طرح کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ایم ایچ اے اور باتیں کر رہا ہے. اچھا تو ہو گیا آپ کی اس بات، لیے ہم نے ادھر ہو گئی. منعقد کیا ہوا. اب میں کچھ ذرا سپلیمنٹری سر کوشچن کر لوں. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور دوسری کہ بات، آپ وہ لوگ ہیں
جو اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. 20 لاکھ روپے اضافی ایک ایسی چیز کے اوپر خرچ کر کے جو کہ آلریڈی اسمبلی کے اندر فیسلٹی موجود ہے, جس کی ریزن اور لاجک آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلا کر کے وہ زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ جی کس طرح سے یہ عوامی اسمبلی اور عوام کے لیے کام کر رہی ہے. سر وہ چیز لائیو براڈ کاسٹ ہو جاتی بہتر فیسلٹی کے ساتھ اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی. یہ ایکسٹرا 20 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ نے کون سی عوامی خدمت کر لی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ عوامی نیشنل پارٹی نے یہ جو آپ کے جو بھی آپ لوگوں نے اسٹیڈیم میں کیا سیشن, اس کو ڈرامے بازی قرار دیا. مطلب انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, اس کو ڈرامے بازی بھی ڈکلیئر کرے. ناٹ ایون اے سنگل پرسن, آپ بیرسٹر صاحب کی بات کریں, آپ نون لیگ کی بات کریں, کوئی بھی اس معاملے کے اندر آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے بھی پورے لوگ آپ کے ساتھ نہیں. یہاں تک کہ یو پیپل آلسو گیو اے ریزن ٹو میاں محمد نواز شریف صاحب کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ لے کر کے آ رہے ہیں, اور میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے عوام کو نہ مفت تعلیم مل رہی ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پر, نہ ٹرانسپورٹ کی کوئی بہترین سہولیات میسر ہے. آپ مور دین اے ڈیکیڈ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, اور کلیم آپ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک عوامی سیشن کریں گے, ہم ایک عوامی اجلاس بلائیں گے, ہم عوام کو دکھائیں گے. عوام کو سب نظر آ رہا ہے. سر اس طرح ہے نا بینش, میں نے بات کی نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے بات کی ہے کہ ادھر نہ کوئی مفت تعلیم مل رہا ہے, نہ کوئی مفت علاج مل رہا ہے. تو واقعی خیبر پختونخوا سے یا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ باہر علاج کے لیے نہیں گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے وہ فیسلٹیز اویلیبل کی ہے کہ جو آپ باقی صوبوں سے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, لیکن بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ کوئی سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ہماری میڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں نا, ہم نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں, مجھے بتائیے جندون کارڈ کے نام سے ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہوا ہے. آپ صحت کارڈ کو بھول جائیں گے, لیکن اس کو کوئی پروجیکٹ کر نہیں رہا. صرف سوشل میڈیا پہ ہم اس کی کمپین کر رہے ہیں. اس طرح ہی ہم نے اپنے لوگوں کو, اس لیے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری مرتبہ اعتماد کیا ہوا ہے, 2/3 سے زیادہ میجورٹی دی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے فیوچر میں بھی کہ کس طریقے سے ابھی 2/3 نیکسٹ ٹائم فل ہوئی ہوگا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہی لیڈر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. وہ اس ملک سے پیار کرتا ہے, اس ملک سے محبت کرتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس, مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے, تو ہم اسی پہ بات کر لیں گے. لیکن کسی پہ الزام تراشی, مجھے یہ بتائیں 20 لاکھ روپے کا کس نے کہا؟ کون سی ثبوت ہے کہ 20 لاکھ روپے؟ اور یہ آپ نے جو ہمارے سیشن پہ ادھر خرچہ ہوتا ہے, سر یہ جو وینڈرز ہیں نا جنہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں, آپ نے اپنی نیشنل اسمبلی کی, اس کا جواب میں آپ کو فوراً دے دیتی ہوں. باقی جواب تو ڈیفینیٹلی بیرسٹر صاحب اور سمر بلور صاحبہ دیں گے. آپ کی جو اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا جو وینڈر ہے, اس نے یہ فگر کوٹ کیا ہے. سر یہ ہوا سے نہیں آیا ہے. جس شخص نے سارے انتظامات کیے ہیں, جن کے تھرو یہ انتظامات ہوئے ہیں, جو وینڈر ہیں, انہوں نے آفیشلی یہ فگر کوٹ کیا ہے. سر نہیں, آپ ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی کا جب حکومت سے پیسے لے رہا ہے 20 لاکھ روپے تمام انتظامات کرنے کا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے 20 لاکھ روپے میں ٹھیکہ لیا ہے. اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا ثبوت دوں؟ ہم نے کوئی ادھر اس طرح کی وہ پروگرام نہیں کی تھی. کرسیاں ہمارے اسمبلی کے تھے, ساؤنڈ سسٹم ادھر ہی کا تھا. اس پہ نہ کوئی اتنی وہ شاہی خرچے ہم نے ادھر کیے. ہم نے صرف اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. سر جو بھی آپ کا موقف ہے سر, لیکن میں آپ کو ویسے آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, مطلب پتہ نہیں آپ لوگ کو سچ سننا ہے کہ نہیں سننا, لیکن میں آپ کو ویسے سچ بتاؤں احتشام صاحب, ہم نے سننا ہے, سر یہ بیک فائر کر گیا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہی جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کر رہی ہے. میں کوئی نہیں کہہ رہی ڈرامے بازی ہے. میں کوئی وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہی جو کل عقیل انجم صاحب نے میرے شو کے اندر استعمال کیے کہ آپ لوگ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. میں قدر کرتی ہوں آپ کے اس جذبے کی, لیکن سر یہ بیک فائر کر گیا. جس کا بھی آئیڈیا تھا نا, اب دوبارہ یہ نہ کیجیے گا. آگے مجھے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو چاہے مرضی کریں. سمر بلور صاحبہ ایک کلیم کا تو جواب دے دیں. میں آ رہی ہوں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف. سمر صاحبہ مجھے اس کلیم کا جواب دے دیجئے, کیونکہ دوسری بار میرے شو کے اندر لگاتار کر رہے ہیں احتشام صاحب
کہ خیبر پختونخوا سے باہر کوئی بیمار شخص علاج کرانے نہیں جاتا. کیا یہ کلیم ٹھیک ہے کہ واقعی KPK سے کوئی پنجاب میں, کوئی سندھ میں, کوئی بلوچستان میں علاج کرانے کے لیے نہیں جاتا؟ از دیٹ ٹرو؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل غلط بات ہے. میرے یہ جو بھائی ہیں جذباتی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا والیوم اٹھا لیا ہے. خیر ہے، میں ان کو کہوں گی تحمل سے بات کریں، تحمل سے بات سنیں. خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ جو ہے، اس سے بڑا سکیم کوئی نہیں آیا. اس نے پورے خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ہاسپٹلز کا پٹھا بٹھا دیا ہے. یہ سمر ہارون بلور نہیں کہتی، یہ کوئی عوامی نیشنل پارٹی کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن نہیں کہتا، یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کہتی ہے. آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گی ایکس پہ جا کے YDA-KP کا ہینڈل سب جا کے فالو کر لیں، اور خیبر پختونخوا میں صحت کے میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور صحت کارڈ کے نام پہ ڈبل پیسے لیے جا رہے ہیں، پیشنٹ سے بھی لیے جا رہے ہیں، انشورنس کمپنی سے بھی لیے جا رہے ہیں. یہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن تھا. پہلے تو میرے بھائی میرا یہ چیز کا جواب دے دے کہ چلے یہ عوامی لوگ ہیں، ہم عوامی نہیں ہیں، ان کو طریقہ آتا ہے، ہمیں طریقہ نہیں آتا. لیکن وہ اسٹیڈیم خالی کیوں تھا دینش؟ آپ اگر اس پروگرام میں ایک آج کا کلپ چلا دیں تو اسٹیڈیم ارد گرد سارا خالی تھا، اس میں عوام تھی نہیں. عوام کو روکنے کے لیے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے. اب وہ ناکے فیڈرل حکومت نے تو نہیں لگائے، وہ ناکے آ کے سندھ حکومت نے تو نہیں لگائے، ان کی اپنی پروونشل حکومت نے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ناکے لگائے ہوئے تھے. پھر وہاں پہ بلیچر سارے کیوں خالی تھے، اسٹیڈیم سارا کیوں خالی تھا؟ یا تو پھر لوگ ہوتے، اور لوگ ہوتے تو پھر وہ تو جلسہ ہو جاتا نا. جلسہ تو یہ جگہ جگہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ عوامی اسمبلی کے نام پہ لوگوں کو ہی نہیں لا سکے یا لوگوں تک اپنی رسائی نہیں کر سکے، ان کی صرف اور صرف بات یہ ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی ہاتھ پہ سارا پختونخوا ہے اور 100% ووٹ جائے گا. تو میرے بھائی ذرا یہ بتا دے کہ آج یہ اسمبلی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. کل خان صاحب کی وزٹ والا دن تھا اڈیالہ، 5 لوگ ان کی بہنوں کے ساتھ سارا دن کھڑے رہے. یہ ویژولز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ ویژولز احتشام صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے. خان صاحب کے جتنے الیکٹڈ MNAs اور MPAs کمبائنڈ ہیں، وہ اسٹرینتھ بھی اڈیالہ جیل میں نہیں کھڑی ہوتی ونس اے ویک. تو کہاں گئے خان صاحب کے سارے لورز؟ لاہور میں، پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک 10 لوگ نکلے ہوں کسی گلی سے، کسی کوچے سے، کسی محلے سے. بھائی لوگ سٹ انس کر لیتے ہیں. پولیٹیکل ورکرز نے کیا کیا کچھ نہیں سہا اس برے صغیر میں، جیلیں، مارے، ڈنڈے، سوٹے، پھانسیاں، کال کوٹریاں، سب کچھ تو سہ لی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، بس ان کا ایک نیریٹو ہے، انہوں نے آواز اونچی کرنی ہے اور انہوں نے بات کرنی ہے کہ جی تو خان صاحب اتنے مقبول ہیں تو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کوئی کیوں نہیں جاتا؟ یہ بھائی صاحب کل خود کہاں تھے؟ وہ بیچاری ضعیف عورتیں، ان کو نہ سیاست کی سمجھ ہے نہ کچھ. کبھی وہ ایک بات کہتی ہیں، کبھی وہ دوسری بات کہتی ہیں. الٹا ان کے بیانات سے ایک نئی واویلا ہی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن if they would do their job، اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی بہنوں کو اور ان کے خاندان کو اتنا در پدر ہونا پڑتا. تو میں پھر بھی کہتی ہوں، انہوں نے یہ ساری باتیں بتا دی. مجھے بتا دے 13 سال تبدیلی خیبر پختونخوا میں آئیے، کون سا ویژن لے کر آئیے؟ خیبر پختونخوا کی سڑکیں دیکھ لیں، باقی پاکستان کی سڑکیں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اسکول اور ہسپتال دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کا پبلک سروس کمیشن اور اس کی وہ دیکھ لیں، ہماری آپ TMAs کی سروسز دیکھ لیں، ہماری صفائی اور نکاسی دیکھ لیں. کہاں پہ ان کا ویژن ہے؟ انہوں نے کون سی بیک بریکنگ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کر سکیں اس بات پہ. چلیے جی، آپ کا ایکسٹینسولی پوائنٹ آ گیا ہے. احتشام صاحب، مین وائل میں بیرسٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. آپ کو واٹس ایپ کے اوپر آپ کے یعنی صوبائی وینڈر کا، KPK اسمبلی کے صوبائی وینڈر کا میں نے وہ شارٹ بھیج دیا ہے جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی 20 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں. آپ وہ سن لیجئے، پھر میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گی. مین وائل بیرسٹر صاحب جی، یور ٹیک. آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے اور اس پوری سچویشن کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور ویسے تو میں نے خیر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی سوال کرنا تھا، کر دیتی ہوں بعد میں، پتہ نہیں موقع ملے، ٹائم ہو کہ نہ ہو. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبریں چل رہی ہیں، خوفناک قسم کی، اور اس حد تک جو وہ افواہیں چل رہی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بلو دا بینڈ ہے ان کی لائف کو لے کر کے، یہ جھوٹ ہے جو کہ
और ये एक बहुत ही संगीन किस्म का प्रोपेगेंडा है जिसके हवाले से सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ की ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि उन्होंने इसे इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि जी इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया जाए एंड आई डोंट नो कि व्हाट एक्शन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक, बट वो कहते हैं कि जी हमेशा दूसरों की सेहत को जो टारगेट करने वाले लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत अरसा पहले भी लोगों ने वो बता दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। देखिए, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, अगर इंसान इसके फैसले करना लग जाए तो फिर तो बड़ी, और किसी की ख्वाहिशों के साथ तो ये मामलात नहीं होते, ये तो खुदा के हाथ में फैसले हैं, वो रूबा सेहत है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती में रखे। अब किसी की ख्वाहिशात हैं या किसी का बुग़्ज़ है तो हम तो उन्हें नहीं कोई बद्दुआ देते हैं। बहरहाल ये उनका ज़र्फ़ है, हम क्या कह सकते हैं। अगर ठीक है। कोई इंसान इतने घटिया प्रोपेगेंडे पे उतर है तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। अब देखिए, पीटीआई वाले लोगों का मसला ये है कि इनके साथ सियासी गुफ्तगू की जाए तो ये जाती हमलों पे, रकीक हमलों पे उतर आते हैं। इन्होंने कहा जी हम बड़ी विजनरी जमात है, पीटीआई बड़ी विजनरी जमात है। मुझे कोई विजन बता दें, मैं भी इनकी सियासत देख रहा हूँ तो 15-20 साल से। इनकी सियासत को अगर आप एक नुक्ते में, एक फिक्रे में लाना चाहेंगे तो वो ये है कि इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा। इसके अलावा मैंने इनका कोई विजन नहीं देखा। ये इनका दिल चाहता है हुकूमत हो तो फिर भी इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा, और ये अपोजिशन में हो तो फिर भी इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा। अब बात ये है, उसके लिए ये स्टेडियम लाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं। भी असेंबली एक तकद्दुस है, अगर आपको असेंबली छोटी लग रही है तो बड़ी करे। पंजाब असेंबली को एक्सटेंड किया गया है, नेशनल असेंबली एक्सटेंड हुई है, आपके 12-13 साल हो गए, आप एक्सटेंड कर सकते थे अगर करना चाहते हैं। और ये असेंबलियों के एक वकार होते हैं दुनिया भर में, ये नहीं लगता ये कोई स्टेज ड्रामे नहीं है। ये कोई मुर्गे लड़ाने की मैच नहीं हो रहे यहाँ पे, और आप तो उससे निकल ही नहीं रहे, स्टेडियम माइंडसेट से और क्राउड को से क्लैपिंग के। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स की तरफ आए। आपके विजन से हम वाकिफ है, हम तो एक सियासी जमात है, निस्फ सदी से खड़े हैं। हमारा विजन ये था कि पाकिस्तान एक आईनी मुल्क हो, हमने आइन दिया। हमारा विजन ये था कि पाकिस्तान मजबूत दिफा का हामिल मुल्क हो, हमने इसे एटम बम दिया। हम चाहते थे कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के आगे सर बुलंद रहें, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हम चाहते थे कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को हकूक दिए जाएं, हमने उन्हें पासपोर्ट दिया, बैरून मुल्क नौकरियां दी, हमने उन्हें गरीब तरीन तबके को बेनजीर इनकम से। तो हम तो अपने विजन पे, अब मेरा भाई बताए, इन्होंने एक मंशूर दिया था जब इनकी हुकूमत जी। से पहले 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर। मुझे ये 100 नौकरियों वाले बंदे बता दें, करोड़ छोड़े, एक 100 बंदे को नौकरी दी है, और 50 लाख घर छोड़े को 5, 10, 15, 20, 50 घर बता दें जो इन्होंने दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें करने की अपनी कोई बताएं, परफॉर्मेंस बताएं कि आपने क्या दिया है केपीके को। मरकज में 4 साल आपकी हुकूमत रही, मुझे बता दें कि ये है किस साइड पे। मतलब पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, इनकी पॉलिसीज लोगों को पता है। हम लोग, अगर कोई लेफ्ट की पॉलिटिक्स करता है, कोई राइट की करता है, कोई सोशल डेमोक्रेट है, इनका आप बता दें इनकी क्या पॉलिटिक्स है, इनका नजरिया क्या है, ये इनका ब्लॉक कौन सा है दुनिया के अंदर, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये डिप्लोमेसी को क्या जानते हैं, इन्होंने कौन सी बुनियादी चीज इनके पास है। कोई चीज। चलो पीएमएलएन का ये है कि वो मोटरवेज पे जोर देती है, हमारा ये है हम किसान पे, ज़राअत पे जोर देते हैं, मजदूर पे जोर देते हैं, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाते हैं। इनकी भी कोई बात बता देना। क्या हमारा तो लाखों की तादाद में, करोड़ के करीब बेनजीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफीद होने वाली, ये आम सी बात बता रहा हूँ। और ये जो लेडी हेल्थ विजिटर है, पोलियो के, मतलब बेसिक से लेके मजदूर बैरिस्टर की साहब, अब ये एहतशाम साहब ने अभी अभी पिछले राउंड में कहा तो कि भाई उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, सेहत के लिए कोई जाता ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा से बाहर, मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी फैसिलिटीज़ है, इसीलिए तो तीसरी दफ़ा उनको वोट मिला है। सारे माइग्रेट करके सिंध जा रहे हैं, कोई सिंध से माइग्रेट करके केपीके जाता है? मुझे बताइए ना बिनेश, आपको एग्जांपल दें, कोई बंदा माइग्रेट करके तीसरी दफ़ा वोट भी तो सिंध मिले से, ना, मुझे मतलब अब बता ये दें, देखे ना, अब ये एक समझ से बंदा बाहर है कि कोई इनको वोट कैसे मिल रहे हैं फिर। वोट तो वो जज्बातियत पे मिल रहे हैं। और ये जो वोट आखिरी मिले थे वो फैज था, फैज हमीद का, वो उधर कोर कमांडर था, उसी का वो भुगत रहा है। ये उसका जो हुआ है सारा उसके खिलाफ ट्रायल,
یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کسی سے کہ یہ ساری تماش بینی کیا تھی کہ پورے پاکستان میں یہ لٹ پٹ گئے، ان کا کچھ نہیں بچا، KPK میں یہ 2/3 اکثریت میں آ گئے. یہ فیض حمید کا فیض تھا. یہ فیض کوئی ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھے. کبھی کوئی حمید گل کے لاتا رہا ہے، کبھی کسی فیض حمید کا فیض کسی کو مل گیا ہے. تو یہ ہم اس سے سارے واقف ہیں. جب یہ فیض شیض نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا ملتا ہے. کہ کوئی انہیں مینڈیٹ شینڈیٹ نہیں ملا. اگر انہیں مینڈیٹ ملا ہوتا تو یہی بات جو آپ کہہ رہی تھی، آج ان کی بہنوں کے ساتھ 5 لوگ نہ کھڑے ہوتے، کم از کم کوئی 5000 بندہ تو آگے کھڑا ہو جاتا. چلو 5 لاکھ نہ کھڑا ہوتا، 50 لاکھ نہ کھڑا ہوتا، 1 کروڑ نہ، یہ جو کہتے ہیں جی 25 کروڑ ان کے ساتھ ہے. وہ یار کوئی 25,000 بندہ ہی لے آؤ ڈیالہ میں، کروڑ میں سے کوئی ایک بندہ، 1000 ٹھیک ہے. بندہ لے آؤ وہاں پہ، پتہ چلے آپ کے ساتھ ہے. تو یہ صرف ایک تماشا ہے. ہاں سوشل میڈیا میں گالم ہاں گلوچ ہے. یہ ہم آپ کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، آپ کلپ ہاں جی. لگائیں گی، وہ آپ ہوں یا میں ہوں، جو بات کر دے چلیے اس کے بیرسٹر بعد صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن میں اچھا آپ سب لوگوں کو میں ایک تازہ خبر دینا چاہتی ہوں. میں نے ایک ثبوت بھیجا تھا احتشام صاحب کو، اور وہ ثبوت ڈیفینیٹلی ان کے جو صوبائی وینڈر ہیں ان کا وہ ساؤنڈ بائٹ تھا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے. اور میں نے درخواست کی تھی اسی لائیو شو میں کہ احتشام صاحب آپ سن لیجئے تاکہ آپ اپنا ایک کاؤنٹر اس کے اوپر بلڈ کر لیں. آپ پتہ نہیں احتشام صاحب وہ دیکھنے کے لیے کہاں چلے گئے، غائب ہی ہو گئے، ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. آئی ڈونٹ نو کہ سگنل ایشو ہے کہ وہ جنرلی ہماری دسترس سے دور ہو گئے ہیں. تو میں پھر آخری 1 منٹ سمر بلور صاحبہ آپ کو دے دیتی ہوں، اور میرا سوال اس دفعہ آپ سے وہ والا ہے جو کہ سلیم مانڈوی والا سب کو کہہ رہے ہیں کہ جو پروپیگیشن ہے، جو فیک نیوز ہے، یہ قابل مذمت ہے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. دس از ڈیفینیٹلی ویری سیریس سما، دس از ویری ویری سیریس کہ کسی بارے میں خبر، اور وہ بھی کوئی ایک عام آرڈنری انسان نہیں، ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، ایک فیک نیوز، ایک پروپیگیٹڈ نیوز، یعنی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ تو واقعی اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اللہ آصف زرداری صاحب کو، صدر پاکستان صاحب کو زندگی اور صحت عطا کرے. آئی تھنک کہ وہ اور ان کے فالوورز اور جس قسم کی جدوجہد زرداری صاحب کی رہی ہے، ان کو اس قسم کے رومرز سے عادت نہیں پڑتی. جو انسان 13 سال جیل اتنی دلیری سے کاٹے، تو اس کو یہ آج کی ایک خبر اور دوسری خبر، اور آئی تھنک ان خبروں کو کوئی سیریسلی بھی نہیں لیتا. لیکن جو لوگ اپنی صحت کے بارے میں اتنی زور کی چیخیں مارتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیلز ہیں وہ بھی سکپر ہو جائیں، وہ یہ کسی کے باپ بھی ہیں، یہ کسی کے بھائی بھی ہیں، یہ کسی کے پیارے بھی ہیں. ہم صرف اپنا سیاسی عہدہ تو نہیں ہوتے نا، ہمارے پیچھے خاندان بھی ہوتے ہیں، اور ان کے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. آصف زرداری صاحب کے بچوں نے بہت غم دیکھے ہوئے ہیں، اپنی والدہ کی شہادت دیکھی ہوئی ہے. تو اس قسم کی بلو دا بیلٹ باتیں ان کے بارے میں اور کسی اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی ایک سیریس جگہ ہے، وہاں پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں باتیں کو ریفائن کرنا چاہیے، لاز کو ریفائن کرنا چاہیے، اور جو سوشل میڈیا کے آنسلوٹ سے جو نئی پرابلمز بنی ہیں ان نئے پرابلمز کو ٹیکل کرنے کے نئے سولوشنز دینے چاہیے. اور اس آخری 10 سیکنڈ میں بینش میں ایک اور بات بتاؤں گی. یہ جو 20 لاکھ کا آپ فگر بتا رہی ہیں یہ کل کی بات ہے. آج کا اگر آپ پشاور کا میڈیا فالو کریں تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 75 لاکھ روپے سے جو زیادہ کا مائی گاڈ، دیٹ از ٹو مچ. یعنی کہ یہ تو مطلب کہ وہ جیسے انجم عقیل صاحب نے کہا تھا، بڑے یاد آ رہے ہیں انجم. مجھے یہ پلیز انجم عقیل صاحب کو اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں لے لیتی. انجم عقیل صاحب نے بولا تھا کل میرے شو کے اندر کہ یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. انجم عقیل صاحب صحیح تھے، یہ تو بہت بڑی لگ گئی، 55 لاکھ کی دہاڑی. پتہ نہیں کیا کہہ سکتی ہوں. خیر مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. مہمانوں کا شکریہ، کل ملاقات کرتے ہیں.